السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. علیہ السلام. 19واں پارہ ہے سورہ شعراء، شروع ہو رہی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. سورہ شعراء شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. 19واں پارہ سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے. مکی صورت ہے. طاسیم حروف مقطعات 14 قسم کے یہ حروف ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ صورتوں سے پہلے بیان ہوئے ہیں. مقطع قطع سے ہے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، قطع تعلق کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تعلق کاٹ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی نہیں بتائے. جب آپ نے نہیں بتایا تو کوئی اپنے طور پر گھڑ لے، بنا لے، تیار کر لے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں اس سے اگلی آیت میں قرآن سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. کتاب، ذکر، وحی، قرآن، یہ الفاظ استعمال ہوں گے. چنانچہ پہلی سورت سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی کتاب کا ذکر ہے. جو جہاں پر بھی آئیں گے تو کتاب کا ذکر موجود ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ چیلنج ورڈ ہے. سورہ شعراء شروع ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید انہی حروف کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے. تمہارے پاس یہ حروف بھی موجود ہیں، الف سے لے کر یا تک الفابیٹیکل حروف تہجی موجود ہیں. اگر یہ قرآن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے تو تمہارے ہاتھ کسی نے باندھ رکھے ہیں، تم سارے انسان جیل مل جاؤ، حروف بھی تمہارے پاس موجود ہیں، اس جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو ایک صورت لاؤ. لیکن پہلے ہی پیشین گوئی کر دی، نہ لا سکے ہو نہ لا سکو گے. تو یہاں بھی یہی بات. تل کا یہ آیات ہیں الکتاب، کتاب کی مبین بڑی کھلی واضح، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت کیا ہے؟ مکمل ایک تقریر ہے، مکمل ایک کتاب ہے، مکمل ایک آیت ہے. آیت کا معنی نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام بھی ہے.
اور آیت سے مراد حکم بھی ہے، آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سوال ہوا تھا، وعلیکم السلام، لوگوں کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت اور رسالت کی ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب جو بڑی واضح ہے، یہ بذات خود بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ لاؤ تم اس جیسا قرآن، 10 سورتیں، نہیں تو ایک سورت، نہ لا سکو نہ لا سکو گے، یہ تھوڑی نشانی ہے۔ عربی زبان کا جو جتنا ماہر ہے قرآن کے آگے اتنا ہی سرنڈر ہو جاتا ہے، ماننا نہ ماننا الگ بات ہے۔ آج بھی عرب کے اندر کتنے مسیحی ایسے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے۔ عربی زبان کی لغت کی مشہور کتاب المنجد ایک عیسائی عالم لوئس معلوف کی لکھی ہوئی ہے۔ اب جس عیسائی عالم نے عربی لغت کی کتاب لکھی ہے کتنا بڑا عالم ہوگا۔ عربی زبان میں چینل، عربی میں میگزین، رسالے شائع کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کے سامنے وہ عاجز ہیں، ایک سورت بھی نہیں لا سکے۔ تو اس لیے فرمایا یہ واضح کتاب کی آیات ہے، اس کی ہر بات واضح ہے، حق کو باطل کو واضح کرنے والی، جائز ناجائز کو واضح کرنے والی، توحید و شرک کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ سورہ شعراء 19واں پارہ، یہ ایسی کتاب ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ قرآن صاحب قرآن سے سمجھ رہا ہے، قرآن کی تشریح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کی ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے سکوت سے۔ اس لیے قرآن کو صحیح احادیث کے ذریعے سمجھا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیات ہیں بڑی واضح کتاب کی۔ اچھا، اب جب یہ آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن اتنی واضح نشانیوں والی کتاب، چیلنج کتاب کے باوجود جب لوگ نہ مانیں کتنا دکھ ہوگا۔ اور بیان کرنے والی ہستی بھی ایسی ہو جن کے اخلاق کی قرآن گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ 40 سال کی زندگی جن کی دنیا لوگوں کے سامنے تھی، صادق اور امین کہتے تھے، شرافت، امانت، دیانت، صداقت کے گن گاتے تھے، وہ ہستی اللہ رب العزت کے حکم سے جب دین کی دعوت دے رہی ہے تو لوگ دشمن ہو گئے۔ تو اس کے اوپر دکھ تو ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دکھ کو، اب تو جانتا ہے نا دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر کہ ذوالمجاز عکاز مجنہ کے بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کوئی حاجت روا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے ایک شخص ہے ابو جہل، پتھر بھی مارتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لوگو لا تطیعوا، اس کی بات نہ ماننا، انہ صابی کذاب، یہ نعوذ باللہ باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے اور یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ مثال۔ اب ہمیں تو اس سے واسطہ نہیں پڑا نا ایسے کام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھائے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود کے اندر ہے اور دشمن خوشیاں منا رہے ہیں، بطر محمد اللہ، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ آج بھی میت کو لوگ عزت دیتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے، جنازے کو راستہ دے دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے اوپر لوگ جشن منا رہے ہیں، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ پھر ان کی خیر خائی، اس کی مثال ہے سمجھیں، ایک شخص موبائل دیکھتا ہوا جا رہا ہے، اگر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں بھائی دیکھنا آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، خیال کرو، اور وہ کہے چل رہے تو کون ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں جی موٹر سائیکل کے اندر آپ کا برقع آ رہا ہے، خیال کریں ذرا، وہ کہے گا چل رہے تو کون ہوتا ہے، شاپر
میں چینی لے کر جا رہا ہے اور چھاپر پھٹا ہوا ہے, چینی گرتی جا رہی ہے, اور دے بھائی دھیان کرو, خیال کرو. وہ کہہ رہے تو کون ہوتا ہے, چل رہے تو کون ہوتا ہے, دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھی فائدہ اس کا کر رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے ہیں, میں ان کو کمروں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن وہ پھر گرتے ہیں اس میں. تو اتنی انتھک محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا. فرمایا لعلک, شاید آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخعن, بخا کہتے ہیں اچھی طرح ذبح کر دینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخعن نفسک, آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. وعلیکم السلام. آپ اپنی جان کو ختم کر ڈالیں گے. اللہ اس بات پر کہ نہیں یکون ہے وہ مومنین, ایمان نہیں لاتے, ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. یعنی اتنی انتھک محنت کی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آ گیا. ہم تو سبق سن کر نہیں بتاتے کسی کو جا کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کی کہ رب کو ترس آ گیا کہ ان کے پیچھے آپ جا دیں. اللہ اکبر, کہ یہ ایمان نہیں لاتے. دکھ کیا تھا؟ ایمان نہیں تھے, مانتے نہیں. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے نا تو یہ جہنم میں جائیں گے. اب اس پر بھی دکھ ہے کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں جائے, میرے نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے, دکھ ہونا تھا. پھر میں ان کا بھلا کر رہا ہوں, ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں, لیکن یہ نہیں مانتے, ماننے کو تیار ہی نہیں. پھر ان کو نشانیاں دکھا رہا ہوں, پچھلے کو عمر کے عبرت کا انجام بتا رہا ہوں, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. دکھ ہونا ہے نا. پھر میں ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ہاں میں نے کوئی ان سے چندہ مانگا ہو, فنڈ مانگا ہو, تو میں نے ادارہ بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسا کوئی کام ہو وہ بھی نہیں مانگتا, بلکہ اپنا کام کاج چھوڑ دیا میں نے صرف ان کی خاطر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشاء, اگر ہم چاہیں, ننزل تو اتار دیں, علیہم ان پر, من السماء آسمان سے, آیتن کوئی نشانی. ہم کر سکتے ہیں کوئی نشانی, ایسی نشانی ہو فضلت کے ہو جائیں اعناقہم, ان کی گردنیں, لہا اس نشانی کے آگے, خاضعین جھک جائیں. لیکن زبردستی کا ایمان ہمیں وارے نہیں ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا, جبری ایمان لے, ان سے ڈنڈے کے زور پر منوانا ہوتا, تو پھر ہم ان کو انبیاء اور رسل مثلا بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کتابیں وہی صحیح سے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو جس طرح فرشتوں کو ہم نے پیدا کیا ہے, تخلیق کیا کس انداز سے, اس انداز سے کہ ان کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو ان کو بھی ہم بنا دیتے اگر زبردستی کرنا ہوتا. نہیں, ہم نے تو امتحان لینا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. عقل دی, شعور دیا, آنکھ کان ناک دیے, ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں, دنیا کے کاموں میں ترقی کر رہے ہیں, دین کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے ہم نشانی نازل کر سکتے ہیں, ایسی نشانی آسمان سے کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں, لیکن وہ زبردستی کا ایمان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں. اللہ وما یاتیہم, نہیں آتی ان کے پاس, من ذکر, کوئی نصیحت, من الرحمن, مہربان ذات کی طرف سے, محدث, نئی, نئی سے نئی, ایک سے ایک بڑھ کر. جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے, کبھی کس انداز سے سمجھاتے ہیں, کبھی کس انداز سے, کبھی نشانیاں بھی آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے, لیکن نئی سے نہیں, کبھی اس انداز سے کبھی اس انداز سے, الا مگر کانو ہے وہ, عنہ اس نشانیوں سے, اس نصیحت سے, معرضین, منہ موڑنے والے. نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی ہوتی ہے نا, اس میں تو دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے نا. بھی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے جی آپ مجھے کچھ نصیحت کریں گے, نصیحت میں دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے, بھلا ہوتا ہے. تو نئی سے نئی انداز سے نصیحت آئے, اور آئے بھی کس کی طرف؟ من الرحمان, جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا, اس ذات کی طرف سے آئے, لیکن پھر بھی یہ معرضین منہ موڑ رہے ہیں. فقط پستا کی کذبوا, جھٹلایا انہوں نے, فسیأتیہم,
ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس انباء خبریں، ما کانو اس چیز کی جو ہیں وہ بھی یستہزئون جس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، جس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب خبریں آئیں گی. جس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دین ان کی آنکھوں کے سامنے غالب آئے گا، پھر ان کے دل کڑیں گے، سڑیں گے، بجھیں گے، غمناک ہوں گے. اوہو ہم نے اتنا زور لگایا دین مٹانے کے لیے، یہ تو غالب آ گیا. آئے گی نشانی، فکر نہ کرو. اور آئی جب مکہ فتح ہوا آگے نا نشانی. 21 سال تک جن کے تیر تلوار نیزے برچے اسلام کے خلاف تھے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی بڑے اچھے، آپ کا باپ بھی بڑا اچھا، آپ کا خاندان بھی بڑا اچھا. پہلے کیا کہتے تھے؟ شاعر، کذاب، صابی، ساحر، جادوگر، مجنون، کیا کیا الفاظ کہتے تھے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی بڑے اچھے، آپ کا باپ بڑا اچھا. آگے نشانی کا نہیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے آئیں گی خبریں. ایک اور دوسرا، جس طاقت پر تمہیں بڑا مان ہے، بدر کے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے 24 ان کے، 70 کافر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا فکر نہ کرو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو نا یہ چند لوگ یہ کیا کریں گے جی، تو تمہاری سرداریاں، تمہاری چودراہٹیں ساری ختم ہو جائیں گی. آگے خبریں، یہ بھی تو نشانی ہے نا. اور اس کے بعد جس عذاب کی تم کیا کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ دنیا کے اندر بھی عذاب آئے گا. بدر میں آیا، پھینٹی لگی، احد میں، خندق میں، مکہ فتح ہوا، پورا جزیرہ عرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے؟ 23 سال کے اندر جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ کا دین غالب تھا. 9 لاکھ مربع میل پر. اور فارس اور روم کی سلطنتوں کی طرف بھی دعوت پہنچ چکی تھی. خلفائے راشدین کے دور میں وہ یہاں تک کہ آدھی صدی میں مسلمان آدھی دنیا تک چھا گئے. تو یہ نشانیاں نہیں ہیں. اور پھر موت کے بعد جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے، یضربون وجوہہم وادبارہم، لگائیں گے پھینٹی، لگ جائے گا پتہ. اور جب قبر کے اندر، پھر قیامت والے دن حشر کے میدان میں، پھر جہنم کے اندر، فکر نہ کرو ابھی آئیں گی خبریں. اس لیے انباء کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا. بہت سی خبریں آئیں گی، ایک نہیں آئے گی، بہت سی آئیں گی. ایمانداری سے بتائیں، اگر نظر ڈال کر تقدیریں بدلنے کی طاقت ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں نازل ہوتی کہ ایمان نہیں لا رہے، آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب کوئی سوال کرے جی اللہ تعالیٰ تو طاقت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہم چاہیں تو ایسی نشانی بھیجیں کہ گردن جھکا دیں، لیکن وہ جبری ایمان ہوگا، وہ ہم نہیں چاہتے. رب تو طاقت رکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ ایمان لے آئے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ یکونوا مومنین، وہ تو ایمان نہیں لا رہے. تو دل بدلنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، لیکن اللہ اکبر، مخلوق میں کسی کے پاس طاقت نہیں کسی کا دل بدل رہی. فرمایا اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں الی الارض، زمین کی طرف. اچھا نشانیاں چاہیے تمہیں، چلو ہم تمہیں ایسی نشانی دکھاتے ہیں جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے. کیا دیکھتے نہیں وہ زمین کو؟ کم کتنی انبتنا، اگا دی ہم نے، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم، مختلف قسم کی نباتات خوشنما. وہ زمین مٹی، خوشبو ہے اس میں، ذائقہ ہے اس میں، مٹھاس ہے اس میں، کھٹاس ہے اس میں، چکھ کر دیکھ لو. مٹی کے اندر تو کچھ نہیں. بیج کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا. جس رب نے بیج دیا، اس نے جو بیج دیا، اس بیج میں اور ہماری سیڈ کارپوریشنوں کے بیج میں بھی فرق ہے. آؤ یہ بھی سنو. اللہ نے جو بیج دیا اس بیج کو بوتے ہیں، فصل ہوتی ہے، پھر اس فصل میں پھر بیج ہے، پھر اس کو بوئیں، پھر فصل ہوگی، پھر بوئیں، پھر اس کی ایک قسم کی نسل چل رہی ہے. اور سیڈ کارپوریشن جو بیج دیا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے پہلی دفعہ فصل زیادہ آ گئی، لیکن اس فصل کا جو بیج ہے اس کو بوئیں، فصل نہیں ہے، خصی بیج.
جس کے آگے نسل ہی نہیں ہے. یعنی ہر دفعہ تم بیج کے محتاج، ہر فصل پر نیا بیج لو. اللہ نے جو دیا اور جو انہوں نے تیار کیا، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر اس بیج کے اندر پھر کمال یہ دیکھیں، مٹی میں جا کر ملا دیا. مٹی پڑھی لکھی ہے؟ زمین نے کتنا ایگریکلچر کا کورس کیا ہوا ہے کوئی؟ یہ بیج کس کا ہے؟ گندم کا ہے. یہ بیج کس کا ہے؟ مالٹے کا ہے. یہ بیج کس کا ہے؟ اللہ اکبر یہ بیج فلاں جنس کا ہے، یہ بیج فلاں جنس کا ہے. اچھا، مٹی کے اندر جا کر مل گیا. گٹھلی، ان اللہ فالق حبی والنوا، اللہ گٹھلی اور بیج اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. دو کونپنے نکلتی ہیں، ایک نیچے گئی ایک اوپر آئی. شوٹ سسٹم، روٹ سسٹم، ایسے ہوگا نا جی. اچھا، جو نیچے گئی اس کی جڑ پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، اور جو اوپر آئی وہ کونپل ننھی سی توڑ کر زمین کے پرت کو باہر نکل آئی. سورج کی دھوپ لگ رہی ہے، اس کو ہوا لگ رہی ہے اور اس کو پانی مل رہا ہے اور وہ بڑی ہو رہی ہے. تنا بڑا ہوتے 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 ایک حد تک جا کر پھر آگے تنا بڑا نہیں ہوتا، اس کی پھر شاخیں پھیلنی شروع. بڑی شاخ، بڑے ٹہنے، چھوٹی ٹہنیاں، پھر ٹنگڑیاں، پھر اس کے بعد لگ بھگ پتے، پتوں کے ساتھ پھر کیا لگا؟ چھوٹی سی ڈوڈیاں، پھر بور، پھر اس کے بعد کیا تھا؟ پھول، پھر لگے پھل. اور کمال یہ لکڑی میں سے نکل رہے ہیں. لکڑی کے اندر سے کیسے؟ لکڑی کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہو، لکڑی کے اندر ہاں جی ڈرل سے سوراخ کریں گے نا، تو یہ جو ٹہنی میں سے ٹنگڑی نکلی ہے، کس نے پرمے کا سوراخ کیا؟ اچھا، پھر یہ جو اوپر ہے نیچے، اسی گٹھلی سے جو نیچے گئی ہے جڑ، جو جڑ بنی ہے اس کے اندر نہ کوئی ایک پھول، نہ کوئی ایک پتا، نہ کوئی ایک بور، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول. اور جو باہر آئی ہے اس کے اندر پھل بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہے، بور بھی ہے، گٹھلی ایک ہے. بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ یا بھی گٹھلی میں عقل ثابت کرو، کوئی چپ لگی ہے، وہ کمپیوٹر فٹ ہے، ریموٹ لگا ہوا ہے، یا عقل ثابت کرو یا مانو رب ہے. اچھا، مٹی سے رزق نہیں آیا، لکڑی سے رزق نہیں آیا. لکڑی توڑ کر دیکھے اس میں ہے مٹھاس، جو آگے ٹہنی اس میں نہیں آیا. اللہ نے اس انار کے اندر رس بھر دیا. اس کے پیچھے کٹائی کریں، دیکھیں اس کو چکھ کر دیکھیں، اس میں کھٹاس ہے، اس میں مٹھاس ہے. چھلکا کڑوا، رس بھرا جا رہا ہے، اندر میٹھا رس بھرا جا رہا ہے. پھر ایسی فٹنگ کی ہے اندر جیسے جوہری نے ہیرے جڑ کر فٹ کر رکھے ہو. پیلا پرت بھی ہے تاکہ اس میں سکریچ نہ آئے، اور ہر دانے میں الگ رس انجیکٹ کیا ہے ایسے کہ نہیں؟ اللہ، ہر دانے کے اندر باہر لال رنگ اور اندر سفید انار اور لال کدھاری انار، جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کاٹ کر کے ہیرے چمک رہے ہوں. ان کو نکال کر دوبارہ فٹ کریں، اسی طرح ان کو کھول لیں پھر اسی طرح فٹ کریں ذرا. تو یہ کون ہے کرنے والا؟ پر میں یہ نشانی نظر نہیں آتی، تمہیں اندھے ہو، آنکھیں نہیں ہیں تمہاری، کھوپڑی کام نہیں کرتی، عقل فیل ہوگی تمہاری، اور ہاتھ لگا کر کرنٹ لگا دے تم ایمان دے بیٹھتے ہو. اور یہ جو اللہ نے کمال کر دکھایا یہ نظر نہیں آتا؟ یہ بھی تو دیکھو. اللہ، پھر ہوا ایک جیسی لگی، پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، سورج کی دھوپ ایک جیسی، لیکن ادھر انار کا رنگ اور ہے، کیلے کا ڈیزائن اور ہے، اللہ اکبر، ہے جی، خربوزے کا انداز اور ہے، تربوز کا سٹائل اور ہے. پھر تربوز کے آگے قسمیں، کہ گول تربوز، کہ لمبے تربوز، کہ اللہ اکبر، ہے جی، گہرے سیاہ رنگ کے تربوز کئی، ہے جی، اب وہ آگے گدرے رنگ کے، ہے جی، دو دو رنگوں والے، سب کبرے ٹائپ کے، اس طرح کے تربوز. کمال نہیں کر دکھایا رب نے. وہ 60 فٹ کے اوپر ناریل کا درخت، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناریل کے پھل کے اندر رس بھر دیا میٹھا، جو آسمان کا نہ زمین کا ہے.
اچھا پھر زمین کے اندر سے پانی کھینچنا ہو، یہاں 200 فٹ بور پر کیا نکلے گا ملتان میں، یہاں سے پانی باہر آئے گا جو پینے کے قابل ہوگا، نہیں تو 300 فٹ پر اچھا پانی بہترین، نہیں تو کم از کم منیمم 200 فٹ۔ اچھا 200 فٹ پانی کو اوپر لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موٹر لگا، پھر اوپر ٹینکی پر پہنچانا 60 فٹ اوپر، چیک وال لگا کر موٹر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے نا، بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہوگا، موٹر خراب پانی نہیں ہوگا، پائپ لیک پانی نہیں ہوگا، وائرنگ خراب پانی نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، بغیر وائرنگ، بغیر موٹر، بغیر پمپ کے، بغیر بجلی کے اللہ نے زمین کی تہوں سے پانی کھینچ کر اور 60 فٹ اوپر ناریل کے درخت کے اوپر پانی پہنچایا، یہ نشانی نظر آتی تمہیں؟ نشانیاں مانگتے ہو، یہ نشانی نظر نہیں آ رہی؟ فروٹ منڈی میں جائیں، قسم قسم کے فروٹ، ایک آم کی 300 قسمیں، مالٹے کی کتنی قسمیں، یہ شکری ہے، یہ کنو ہے، یہ فلوٹر ہے، یہ اللہ اکبر کتنی قسمیں آگے، موسمی ہے یہ، اور آم کی کتنی قسمیں، انگور کی دیکھیں، یہ چمن کا انگور، یہ اللہ اکبر، یہ سندر خانی انگور، یہ کالے انگور، گول انگور، لمبے انگور، پیلے انگور، یہ کتنے ڈیزائن ہیں انگوروں کے، یہ پچھلے دنوں لال انگور آئے ہوئے تھے، دیکھیں نا، کالے انگور بھی ہیں، تو یہ نشانے نظر نہیں آتے؟ زمین میں سے دکھاؤ کہاں ہے مٹھاس، ذائقہ دکھاؤ، خوشبو دکھاؤ، رنگ دکھاؤ، اور رنگ بھی پکے چڑھا دیے جو نہ دھوپ میں خراب ہو نہ بارش کے اندر پھیکے پڑے۔ کیسی لیمن اس کی نہیں، سبزیوں کی منڈی میں جائیں، قسم قسم کی سبزیاں، پھر ان کے ذائقے الگ، ڈیزائن الگ، رنگ الگ، پھر ان کے فائدے الگ، تاثیریں الگ۔ گاجر کے فوائد پر کتابیں لکھی گئیں، مولی کے فوائد پر کتابیں لکھی گئیں، اللہ اکبر، یہ اس کے ساگ کے فوائد پر کتابیں لکھی، یہ کتنے فوائد ہیں اس کے؟ تو رزق لکڑی نہیں دیتی، رزق اللہ دیتا ہے۔ لکڑی دیتی ہوتی تو کاٹ کے دیکھو، اس میں سے ہے ذائقہ، اس میں ہے خوشبو، اس میں ہے مٹھاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کتنی قسمیں، غلہ منڈی میں جائے کتنی اجناس، چاول کا ایک ایک دانہ پیک کر کے دیا، گندم کا ایک ایک دانہ اللہ نے پیکنگ کر کے دیا، پیکنگ کے اندر پڑی رہی ہے، اس کو کیڑا نہیں لگے گا، کیوں جی؟ پیکنگ میں پڑی ہے، اس کو نہ باہر نہ نکالے، ایسی پیکنگ کا کیڑا نہیں لگے گا، باہر نکلے گا تو کیڑا لگے گا۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کیا تھا نا، کہ اس کو باہر نہ نکالے اور گندم سنبھال کر رکھیں، 7 سال تک پڑی رہی، اس کے ہاتھ میں کام آئی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی نکالو، باقی اسی طرح پڑی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا پھر 1 من بیج کی چھٹائی کی ہم نے، کتنا دیا؟ 1 من گندم جا کر دیں چکی پر، 37 کلو آٹا واپس کرتے ہیں، 2 کلو رگڑائی میں 36 کلو، 2 کلو رگڑائی میں 2 کلو صفائی میں، اور پیسے بھی دے آتے ہیں، اور 1 من گندم کی بجائی کریں اللہ کا ایمان دیتا ہے۔ یہ نشانی نہیں ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ نشانی نظر نہیں آتی؟ دوسرے فرمایا کتنی خوشنما نباتات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین سے اگا دی ہیں، ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیا، البتہ نشانی ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے، یہ بھی تو نشانی ہے۔ گھاس سبز رنگ کا، درانتی کا لوہا کس نے پیدا کیا؟ اس کے پیچھے لکڑی کا دستہ کس نے بنایا؟ لکڑی اللہ نے پیدا کی۔ گھاس کس نے پیدا کیا؟ اس کا بیج کس کا؟ زمین کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہل جو چلایا تھا، ہل کے اندر جو لوہا لگا وہ بھی کس کا پیدا کیا ہوا؟ اللہ کا۔ ٹریکٹر کا جو لوہا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، ہاں جی۔ وہ جو ٹائر ربڑ والا ہے تو ربڑ کے درخت ہیں انڈونیشیا ملائیشیا کے اندر، ہاں جی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، ہاں جی۔ انسان بھی رب کا بنایا ہوا، اس کو عقل بھی رب نے دی، جو اس نے اس کو ڈیزائن کیا، ہاں جی، اور اس کی اپنی کوئی چیز ہے؟ پھر اللہ کے بنائے ہوئے پیدا کیے ہوئے گھاس کو کاٹ کر اللہ کی پیدا کی بھینس کے آگے ڈالتا ہے، بھینس کا رنگ کالا،
गोबर सब्ज बुदबूदार, पेशाब पीला बुदबूदार, खून सुर्ख रंग का, रंग उसका अपना काला, हाँ जी, खल बिनोला स्लेटी रंग का खाए, तूड़ी भूसा सुनहरी रंग का, घास खाए सब्ज रंग का, पानी पिए सफेद रंग का। लेकिन रब फरमाता है उसके थनों के जरिए तेरी बाल्टी में आने वाला दूध को देख जरा, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहिम मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। इसके अंदर न भैंस का काला रंग शामिल होने दिया, न गोबर की बदबू आने दी, न पेशाब का पीलापन आने दिया, न खून की सुर्खी आने दी, न घास का सब्ज रंग आया, न तूड़ी भूसे का सुनहरी रंग आया, न खल बिनोले का स्लेटी रंग आया। जी पीने के लिए कितना लजीज बेहतरीन, जिन्होंने थन को मुंह लगाकर पिया है उनसे पूछें गर्म करने की जरूरत है, मीठा डालने की जरूरत है? इस दूध को दुनिया की हवा नहीं लगी, ताकत कितनी है उसके अंदर, ये निशानी नजर नहीं आ रही? लो चैलेंज है, एक मन घास का गट्ठा दुनिया में किसी लेबोरेटरी के अंदर जाकर दें साइंसदानों का, इसमें से एक कतरा दूध का निकाल दो, है कोई मशीन बनी? खाते क्या है? रोटी नान छोले, नाश्ता कर लिया, अब इससे क्या बन रहा है? खून। दुनिया किसी लेबोरेटरी में नान छोले जाकर दें, उन्हें कहा इसमें से खून का कतरा निकाल दिखाओ। चलो खून की बोतलें हैं, खून से क्या बन रहा है? मादा तौलीद। ये खून की बोतलें, इसमें से मादा तौलीद का कतरा निकाल दो। कमाल है, ये निशानी नजर नहीं आ रही? इन्न फी ज़ालिका लाया, बेशक इसके अंदर भी निशानी है। वमा कान, लेकिन नहीं है अक्सर उनकी अक्सरियत मोमिनीन, नहीं मानते, जिद्दी को हड है, हड धर्म। कट्टे ने दूध दे दिया और दुनिया टूट पड़ी जाकर मखदूम रशीद के चक में, ओए बादशाह कट्टे ने दूध दे दिया है? और ये जो रब की निशानी है ये नजर नहीं आती? उधर ईमान दिए बैठा है, इधर हालत ये है इसकी। कहते जी, आप कहते हैं जी अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम मैंने फिल्म में देखा है। अब दलील सुने जरा, दलील कहां की है? फिल्म की। मैंने फिल्म में देखा है जी, हीरो को पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, हीरोइन मिन्नतें करती रही लेकिन पुलिस वाले ने छोड़ा नहीं उसको। आगे एक बाबे का मज़ार आ गया, हीरोइन ने दुपट्टा सर से उतारा, कमर पे बांधा और वो धमाल डाली कि बाबा जी को जोश आया। उसकी कब्र से लगभग ऊपर पड़ी, चादर उड़ी, उसके सर के ऊपर आई, कब्र के अंदर से लाइटें निकली, बिजली निकली और जनाब हथकड़ियां जल गई, पुलिस वाले मर गए, हीरो हीरोइन हाथों में हाथ डालकर जंगल में हनीमून मनाने चले गए। आप कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते कब्र वाले? अल्लाह की कसम मैंने तो फिल्म में देखा है। अब दलील ये है, फिल्म के एक सीन पर क्या दी, अल्लाह का कुरान कुर्बान कर दिया, ये ईमान दे दिया। मेरे मुर्शिद दरबार में चिड़िया बोल पिया, और मुर्शिद क्यों नहीं बोलता कब्र से? मुर्शिद बोले ना, चिड़िया बोल पाया। अल्लाह अकबर। फरमाया इन्न फी ज़ालिका लाया, बेशक इसके अंदर निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम, लेकिन लोगों की अक्सरियत मुमिनीन यानी नहीं ईमान लाते। व इन्ना रब्बक, और बेशक तेरा रब, लहुवा, अलबत्ता वो, अल अज़ीज़ है, बड़ा जबरदस्त। फड़काने पर, मारने पर, तबाह करने पर, नीज़ तो नाबूद करने पर, हलाक करने पर कादिर है, मनवाने पर कादिर है। लेकिन अर्रहीम, रहम करने वाला, जी सोचने समझने संभलने का टाइम देता है, मोहलत देता है। मेरे बंदे हैं ना, वैसे भाग कर जाएंगे कहाँ? कायनात में कोई जगह तो दिखाओ जहां भाग कर पहुंचे, रब पकड़ न सकता हो। लिहाजा वो रहम करता है। अच्छा कोई नहीं, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, इसलिए अल्लाह ताला मोहलत है। अब ये जो जिद्दीपन था ना, अल्लाह ताला ने इसकी आगे मिसालें दी मुख्तलिफ कौमों की, कि उनके पास भी निशानियां ही, बड़ी जिद की उन्होंने। उनमें सरे फरिश्त मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा सबसे ज्यादा कुरान में आया, इसलिए वइज़ नादा, और जब आवाज दी रब्बु का, तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को, अन, इस बात की, इति जा अल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के पास, यानी उस कौम का तारुफ ही जालिम कौम, इतने जालिम थे। देखें जी, यहां पर जो जुर्म करे बालगों के लिए कानून और है, नाबालिग बच्चों के लिए और है। ऐसे भैया नाबालिग बच्चा है, इसके लिए जरा हाथ हल्का रखो, इसको बहावलपुर की बुरस्टर जेल के अंदर भेजो, जरा इनकी तरबियत करो।
کیونکہ بچہ ایسے جرم ہو گیا، لیکن بڑا جو ہے اس کو سزا دینی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، لیکن جو شیر خوار بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کا کیا جرم ہے؟ فرعون اپنی قوم کے ذریعے بنی اسرائیل کے شیر خوار بچوں کو قتل کروا رہا ہے، جو ابھی دنیا میں آیا ہے. یذبحون ابناءکم، ذبح ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر، اور بیچارے وہ چوں نہیں کر سکتے تھے، اتنے مجبور تھے، اتنے ظالم تھا وہ فرعون. قوم ہی ظالم تھی، قوم فرعون. کون سی قوم؟ فرعون کی قوم. الا یتقون، میں کیا وہ ڈرتے نہیں تھے کہ ان کے اوپر ایک رب بھی ہے، پکڑ کرنے والا ہے، ان کو رب کا ڈر نہیں ہے؟ قال، ہاں جی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے. کہاں مانیں گے؟ دنیا کے اعتبار سے غلام قوم ہے میری، میں اس قوم کا فرد ہوں، فرعون میری بات سنے گا؟ یہ کب کی بات ہے؟ ہم پیچھے بہت ساری جگہ پر یہ پڑھ چکے ہیں. یہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور پر آگ دیکھی اور وہاں پر پہنچے. یہ سارا پیچھے سورہ بقرہ میں، سورہ طٰہٰ میں اور مقامات پر ہم یہ تفصیل سے واقعات پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر میں اشارے دیتا جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی، تو وہ یہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کس بات کا کہ وہ تو مجھے جھٹلائیں گے. ہاں جی. اچھا، اب اگر نظر ڈال کر تقدیریں بدلنے کی طاقت ہوتی تو یہ بات کہتے کہ مجھے جھٹلائیں گے؟ نہیں، میں تو جاتا ہوں، دیکھتا جاؤں گا اور قدموں میں گرتے جائیں گے. وَيَضِيقُ، اور تنگ ہوتا ہے صدری، میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ، اور نہیں چلتی لسانی، میری زبان. فَأَرْسِلْ، اور بھیج دے، إِلَى فِرْعَوْنَ، إِلَى ہارون، یعنی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے. مقصد کیا تھا؟ یہ سوچ کے کہ ایک تو فرعون جیسا ظالم شخص، دوسرے نمبر پر یہ کہ میرے ہاتھوں ان کا ایک بندہ بھی قتل ہوا ہے، میں اسی وجہ سے تو ڈر کے وہاں سے ہجرت کی میں نے مدین کی طرف، اور 10 سال گزارے میں نے وہاں پر. پھر فرعون کو میں جا کر سمجھاؤں، پھر اس نے میری بات کہاں ماننی ہے، میں اکیلا. تو اس لیے سوچ کر سینہ تنگ ہو رہا تھا کہ کیا بنے گی. اللہ تعالیٰ ڈیوٹی تو دے رہا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے تحفظات پیش کر رہے ہیں نا کہ اللہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر میری زبان نہیں چلتی. کیوں؟ کیا مطلب؟ کہ آج تک میں نے کوئی تقریر نہیں کی. تقریر کے لیے کھڑا ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. آج کسی کو کہنا یہ اذان دو، تو مجھے شرم آتی ہے. پھر کسی نے کہا اچھا آپ دیکھتے ہیں پھر کوئی بے شرم ہے وہ اذان دے گا آ کر، یعنی جو اذان دیتے ہیں وہ بے شرم ہوتے ہیں. سب کو شرم آتی ہے. یہ اقامت کہہ دو، شرم آتی ہے. یہ ذرا اعلان کر دو، مجھے شرم آتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں ہٹے کٹے، لیکن کہو جی اعلان کرو، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں. میں نے پہلی دفعہ جب اسکول کے اندر تقریر کی، حالانکہ لکھی ہوئی تقریر تھی، سپیڈ سے پڑھ رہا تھا جیسے کوئی سبق پڑھ رہا ہو، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پسینے سے شرابور تھا. مسلم ہائی اسکول کے اندر 1,500 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اور استاد بھی موجود ہیں، اور پہلا موقع ہے میرا سامنے کھڑے ہونے کا. مجھے پہلی دفعہ اذان دینے کے لیے کہا کہ میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کرنا اذان دے رہا. تو انہوں نے کہا جی کان میں انگلی دو، یعنی یاد ہی نہ رکھا کان میں انگلی دینی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو آخر فرعون کے دربار میں جا کر بات کرنا، اس کے بھی تو حوصلہ چاہیے. تو اللہ میرے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے کہ گفتگو کہاں سے شروع کرنی، کہاں لے جانی، کیسے پہنچانی، دعوت کا طریقہ کار پورا سارا. کیونکہ ابھی کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھے نا. تو اللہ یہ کام جو ہے ایسا ہے. تو اس لیے میرا بھائی ہارون جو ہے دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ روانہ کر دیں. وَلَهُمْ، اور ان کا، علیہ، میرے اوپر، ذنب، ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم بھی ہے. وہ کیا؟ بندہ قتل ہو گیا تھا میرے ہاتھوں، وہ قبطی اللہ اکبر، وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا. میں تو چھڑوا رہا تھا ان کو، لیکن مکہ لگا، وہ بندہ مر گیا. فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونِ، وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں.
جب میں ڈیوٹی پر بھیج رہا ہوں نا تو پھر جو ڈیوٹی پر بھیج رہا ہے پھر سارے تحفظات کا بھی تو اس نے خیال رکھنا ہے نا. تو کلا ہرگز نہیں. فذهبا تم دونوں جاؤ بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر. اس کا مطلب ہے ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی رکھا. بھائی بھائی کا کتنا خیر خواہ تھا, آج بھائی بھائی کی ٹانگیں کھینچتا ہے. اللہ ماشاء اللہ, یہ مجھ سے آگے نکل گیا, میں اس عہدے پر آیا ہوں تو یہ کیوں آئے. اور نہیں تو بیویاں ہی ایک دوسرے کو بھڑکائیں گی, وہ اس کو بھڑکائے گی, دیکھ وہ یہ کر گیا تو ادھر رہ گیا, اس کے کان بھرے گی. ایسے کہ نہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے دعا کی کہ مجھے ایک نعمت ملی ہے تو میرے بھائی کو بھی مل جائے. کتنے خیر خواہ تھا بھائی. تو میرے بھائی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی درخواست قبول. سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں ہم, سورۃ 16ویں پارے میں. تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانی. انا معکم, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. مستمعون, جو باتیں تم کرو گے جو وہ کہے گا میں سن رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے فرعون کے پاس بھیج کر آپ کو لاوارے چھوڑ دیا, نا ایسا نہیں, بلکہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں. جب رب کہے میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں ہے. تو اب کیا ہے, یہ ہے اصل. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. فأتیا, پس جاؤ فرعون, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا, تم دونوں نے کہنا ہے ان کو, انا بے شک ہم رسول بھیجے ہوئے رب العالمین, جانو کے رب کی طرف سے, ہم اپنی طرف سے نہیں آئے. یہ جو آیت ہے نا یہ ایسے ہے کہ جیسے تلوار چل گئی ہو فرعون کے عقیدے کے اوپر. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. کہا نہیں, تو رب نہیں, جہانوں کا رب کوئی اور ہے. کتنی بڑی بات ہے. رکھا ہو نا کسی پراڈو والے کو روک کر ذرا دین کی دعوت دو نا, کسی بڑے افسر کو روک کر دین کی دعوت دو نا ذرا, ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہوں گی, کیسے بات کروں اس, چھوڑو جی چھوڑو, چلو کوئی نہیں. فرعون جیسے ظالم کے پاس جا کر کہو کہ ہم جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, رب تو نہیں ہے, جہانوں کا رب کوئی اور ہے, اور ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں. توحید پر بھی ایمان لا اور رسالت پر بھی ایمان لا. یہ بات کہنا معمولی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ارسل, بھیج دے, معنا ہمارے ساتھ, بنی اسرائیل کو. 450 سال سے جن کو تو نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تیری قوم نے, ان بنی اسرائیل کو رہا کر. وعلیکم السلام. ان کو بھیج دے ہمارے ساتھ. اب یہ بات جا کر کہنی ہے آپ دونوں نے, کس کو, فرعون کو جا کر بھرے دربار کے اندر جا کر کہنی. اب یہ کام آسان کام ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ ولا ینطلق لسانی, کہ میری زبان چلتی نہیں, اس کے اوپر ایک قصہ گھاڑ لیا گیا ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. کہ جی موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی یا اس کے سر کا تاج اتار لیا. فرعون نے کہا دیکھا نا مجھے خطرہ تھا, یہ بچہ جو آیا نا دریا میں بہتا ہوا ٹوکری کے اندر, تو یہ بنی اسرائیلیوں کے محلے کی طرف سے آیا, کسی نے بچہ بچانے کی خاطر انہوں نے ٹوکری میں ڈال کر یہ دریا میں پھینک دیا ہے, اس کو اٹھائے تو میں اس کو اب قتل کرتا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا نہیں نہیں, اس کو کیا کریں گے, ہم اپنا بیٹا بنا کر, کتنا خوبصورت بچہ ہے. جی اللہ نے محبت, جو بھی دیکھتا ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی. تو فرعون نے کہا نہیں, یہ جو اس نے میری داڑھی پکڑی ہے یا تاج اتارا ہے نا, تو یہ میرا دشمن ہے, یہ وہی بچہ ہے جس کی خاطر اتنے بچہ قتل کرا رہا ہوں. وعلیکم السلام. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا, اس کی بیوی نے کہا جی اس کا بچہ ہے نا, امتحان لے لو. امتحان لے لو کیا, ادھر انگارے رکھ دیے ادھر ہیرے رکھ دیے. اس نے کہا اچھا اگر بچہ ہے تو پھر انگاروں کی طرف ہاتھ لگائے گا, اور اگر سمجھدار ہے تو ہیروں کی طرف لگائے گا. تو ان کا ہاتھ ہیروں کی طرف جا رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کے انگاروں کی طرف کر دیا. انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا, جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہوگی اور وہ بولتے ہوئے اٹکتے تھے. یہ من گھڑت واقعہ ہے, یاد رکھیں, یہ واقعہ من گھڑت ہے, قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. سنا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, من گھڑت ہے, اس لیے تو کہہ رہا ہوں, بتانے کا مقصد بھی یہ ہے. بات یہ ہے کہ بچہ تو پھر بچہ ہے, بڑا آدمی انگارہ پڑا ہو, انگارے کو ہاتھ لگا کر منہ میں ڈال کر دکھائیں,
اور جیسے ہی ہاتھ لگے گا وہ ہاتھ کو جلائے گا، وہ تو بندہ وہیں جھٹک کر پھینک دے گا کہ جائے کہ جس چیز نے ہاتھ انگلیوں کو جلایا ہے اس کو پکڑ کے منہ میں ڈالے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پیغمبر بھیجے گا لوگوں کے پاس کہ جس کی زبان ہکلاتی ہو، جو اٹک اٹک کر بولتا ہو، تاکہ لوگ اور زیادہ مذاق اڑائیں۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، تجربہ کر کے دیکھو اس کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ہے گفتگو کا طریقہ سلیقہ، چونکہ پہلی دفعہ یہ دین کی دعوت کا کام شروع کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر، تو اس کے لیے جو ایک ترتیب طریقہ ہونا چاہیے کہ بات کو کہاں سے شروع کرنا، کہاں پر ختم کرنا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ چیز میرے اندر اللہ پر کم ہے، میرے بھائی کے اندر زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی میرے ساتھ لے پھر تو اس لیے دعا بھی کی، رب اشرح لی صدری والی دعا بھی کی کہ اللہ میرا سینہ کھول، میں کام کیسے کرنا ہے انکار نہیں کر رہا، میری زبان کی گرہ کھول، یعنی گفتگو کا طریقہ مجھے آ جائے، یہ کرنا آ جائے۔ تو اس کے اوپر کیا ہے، یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی، دعائیں قبول کر لی۔ تو یہ ہکلانے والی یا اٹک اٹک کر بولنے والی یا انگارے والی بات یہ غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، تم دونوں جاؤ، اور یہ کہنا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ انا رسول رب العالمین، جی، اور کیا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ باتیں جا کر کہنی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔